فیمس اسکالر عبدالوحید الحسینی کو سننے کے لیے حرف حق چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ شروع کریں گے انشاءاللہ اول سے آخر تک۔ اور کیوں شروع کرا رہا ہے، کیوں ضرورت ہے، یہ تو ان سوالوں کا جواب میں دے چکا ہوں، ویڈیوز موجود ہیں، آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ کہیں کہ بھئی بڑے بڑے علماء کرام یہ ترجمہ تفسیر اور کتب یہ ویڈیوز بھی سب موجود ہیں، آپ کی کیا ضرورت ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو ان سوالوں کا جواب یعنی میں دے چکا ہوں، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ بہر کیا مختصر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی گناہ تو نہیں ہے نا، ترجمہ وہی شروع کرا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، آپ کا ٹائم بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ واضح ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سمجھانے کی، تو بہر کیف واضح ہے سب کچھ۔ جہاں پر کچھ ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ مجھے بھی سمجھ آ جائے گا، کیونکہ سننے والے بھی مجھے سے، اس وجہ سے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہر کوئی اپنے آپ کو یوں سمجھ لے، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ جیسے سمجھائے، تو ظاہری بات ہے جو میرے مخاطب اس وقت وہ مجھ جیسے ہوں گے، کیونکہ بڑے علماء یہ ویڈیو نہیں سنیں گے، انہیں ضرورت نہیں ہے ترجمہ سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ بہر کیف جہاں پہ ضرورت پیش ہے انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ کچھ تفسیر وغیرہ، جو ترجمہ واضح ہے بالکل، وہ جو آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ڈیٹیل سے بتائیں۔ نیکسٹ، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ واضح ہے ترجمہ، جتنے بھی تمام یوں سمجھ لیجیے تعریفی کلمات ہیں، الفاظ ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ بھی چل رہا ہے، جتنے جو تعریفی کلمات کچھ گزر چکے ہیں، آنے والے ہیں، جو موجود ہیں اس دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم ارواح میں، عالم اسباب میں، جہاں پر بھی، تو تعریف کی تمام کے تمام یوں سمجھ لیجیے انتہا جو انج ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ واضح ہے۔ نیکسٹ، الرحمن الرحیم، بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باتوں باتوں میں ہم کسی کے ساتھ، کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، یار وہ کہتے ہیں نا ہاں تھوڑا سا مہربانی کر لیجیے، بس تھوڑا سا خیر ہے مہربانی، تو یا وہ رحم کی اپیل کر لیتے ہیں، یہ وہ سب کچھ۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو بہت بڑا، کم نہیں، تھوڑا نہیں، بہت بڑا مہربان ہے۔ تو مہربان جو ہے، بسا اوقات ہم سے، انسانوں سے کوئی غلطی، کمی، کوتاہی بھی ہو جائے، تو باہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نیکسٹ فرما رہے ہیں کہ رحم والا بھی ہے، یعنی صرف مہربان نہیں، بہت بڑا مہربان اور رحم والا۔ بات واضح ہے بالکل، یہ انج ہے، تو مزید کوئی ایسی کلمات نہیں ہیں جو اس کے بعد ہونی چاہیے۔ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یعنی دیکھیں، ہر ایک مسلم کو میرے خیال میں جو بھی روز جزا یعنی قیامت والے دن کے اوپر اعتقاد اور ایمان رکھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کتنے گناہ کیے، کتنے مظالم کیے، کتنے غلط کام کیے، جتنے بھی ہم یوں سمجھ لیجیے کہ کرپٹ ہیں، تو اتنا ہی ہر کسی کے دل میں خوف ہوتا ہے، چاہے کسی کے سامنے ظاہر کرے یا نہ کرے۔ تو اللہ بہت مہربان بھی ہیں اور رحم والا بھی ہے، اور جو اچھے لوگوں کے دل میں، ظاہری بات ہے متقی لوگ ہی ڈریں گے اور نہیں، تو ان کے دل میں اگر خوف خطرہ ہے بھی سے، اللہ مزید نیکسٹ فرما رہے ہیں
کہ یعنی روز جزا قیامت والے دن بھی وہ سب کچھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، وہاں پر بھی انصاف ہی ہوگا۔ تو روز جزا کا یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ واضح ہے ترجمہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جتنے بھی صفات گزر چکے ہیں، ظاہری بات ہے اتنے صفات کا مالک کوئی ایسا یعنی ایک ذات ہے جو صحیح، تو پھر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ظاہری بات ہے ان صفات کا مالک اگر کوئی ذات ہے بھی صحیح تو عبادت بھی تو پھر انہی کے لیے ہے، اسی اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے جو اتنے صفات کا مالک ہو، اور ظاہری بات ہے تو عبادت کا حق بھی وہی بنتا ہے۔ کوئی ماں سوا کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہے جس کے یعنی کوئی عبادت کرے جو معبود ہو، تو سبھی اللہ کے علاوہ باطل ہے، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور جب اللہ سے یوں میں لیکن صفات کا مالک بھی ہو اور عبادت بھی ہم اسی سے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عبادت کریں، تو پھر نیکسٹ ظاہری بات ہے پھر مدد بھی تو وہی کریں گے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا مدد، تو مدد کرنے والے ذات صرف اللہ ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نیکسٹ، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی اللہ یہ جو تمام صفات آپ سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اور اسی کے لیے ہم عبادت بھی کرتے ہیں، اب مدد بھی چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے تو مدد کیا ہمیں اس دنیا میں کیا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کوئی بھی فطرت انسانی یہی ہے کہ ہر کوئی انسان صرف اپنے لیے عیاشی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، سکون کی زندگی کہاں ہو۔ ظاہری بات ہے ہر کوئی اسی چیز کی متلاشی ہے، تو اس چیز کی ضرورت ہے۔ سب سے جو اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ انسان صرف سکون چاہتا ہے، سکون مل جائے۔ تو انسان کے لیے سکون کہاں پر ہے؟ فل سکون، یعنی کوئی پارٹ ٹائم نہ ہو اور کبھی سر میں درد، کبھی یہ تکلیف، کبھی وہ، یہ چیزیں بالکل نامی نہ ہو، تو بالکل ہمیں پرسکون جگہ چاہیے۔ وہ جگہ کہاں پر ہے؟ وہ جگہ جنت ہے مسلم کے لیے۔ اور ظاہری بات ہے اس جگہ جانے کے لیے بھی تو راستے کی ضرورت ہے، ادھر ادھر بھٹک جائیں تو ظاہری بات ہے جہنم ہے، غلط راستے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اس جگہ جانے کے لیے، جنت میں اس پرسکون جگہ جانے کے لیے راستہ بھی تو لائن ڈائریکٹ ہو۔ اگر ہمارے ذہن میں کہیں ادھر کوئی سوچ رکھے یار یہ کام کر کے شاید وہاں پر پہنچ جائے، نہیں ادھر کر کے یہ، یعنی یہ چیزیں ہیں، راستے غلط ہوں گے تو وہاں پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں راستہ مکمل اور سیدھا چاہیے، کوئی رہنمائی، کوئی ہیلپ کر دے، یعنی ہمیں ہیلپ چاہیے پرسکون جگہ کے لیے، ہم کیسے جائیں، کیا کرنا چاہیے، تو اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم عبادت کر کے یہ تمام صفات کے جو مالک ہیں تو ان سے ہم صرف یہی چاہتے ہیں ہمیں راستہ سیدھا دکھا دے، بس رہنمائی ہیلپ کر دے بس۔ کیوں؟ اس چیز کی کیوں ضرورت ہے؟ پتہ ہے سامنے نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ تو ہر کوئی کرپٹ وہ بھی سمجھتا ہے نا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، یہی راستہ جنت میں ہے۔ کوئی کرپٹ بھی اپنے آپ کو کرپٹ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا پھر کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، غلط ہیں، کس راستے پہ گامزن ہیں؟ یہ تو ہمارے یہ تو غلط لوگ بھی اس چیز پہ مطمئن ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں۔ تو اس سے ہم نے ایک یعنی اشارتاً یہ ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو آپ سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں وہ ایسا سیدھا راستہ ہو، یعنی آگے ہم کچھ اشارتاً یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کا آگے اس میں سیدھے راستے کے لیے ایک آیت ہے، اس میں سورہ نساء میں ہے، ہاں سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ، وہ آیت ہے، یعنی جن کے اوپر آپ نے انعام کیا ہو، صادقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، یہ سب کچھ، تو یہ سیدھے ظاہری بات ہے ہر کوئی مطمئن ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ تھے۔ تو واضح ترجمہ دیکھ لیجیے، اب اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ کچھ الفاظ جب آ جائیں تو ترجمہ سے پہلے بھی آ سمجھ جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم،
راستہ ان حضرات کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب یہ واضح ہے کہ ہمیں اس راستے پہ چلا. کوئی کرپٹ لوگ، ہر کوئی کہتے ہیں میں سیدھے راستے پہ ہوں، نہیں. جن لوگوں کے اوپر آپ نے انعام کیا، جو انعام کے مستحق تھے، تو ان جیسا راستہ ہمیں دکھا دے. تو پھر تو واضح ہے وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو اس راستے پہ ہمیں چلا دے. ظاہری بات ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ جنت میں ڈائریکٹ پہنچ گئے ہیں، تو ہم اسی راستے پہ شاید وہیں پر پہنچ جائیں گے. تو اس لیے دعویٰ بھی یہی ہے، سوچ بھی یہی ہے کہ جو شہداء صالحین تھے تو انہی کے راستے پہ. اچھا، اس کے علاوہ کیا دوسرے لوگ کون سے ہیں پھر جو کرپٹ لوگ ہیں؟ وہاں پر بھی مختصراً اشارہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہیں. یعنی ایسا راستہ نہ ہو کہ جو گمراہ لوگ ہوں، جو کرپٹ لوگ ہوں، اور جن پر آپ کا غصہ، غضب، یہ چیز واضح ہو اور ہم بھی اسی راستے پہ چل پڑیں. ایسا نہ ہو. اللہ اس چیز سے ہمیں بچا دے. بس ہمیں دو یہ چیزیں ضرورت ہے. اچھے والے لوگ جو تھے ان کے راستے پر چلا دے، جو برے تھے ان سے ہٹا دے. بس یہ ہے. اب یہ چیز واضح ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تو آمین اس لیے نیکسٹ کہتے ہیں، ظاہری بات ہے یہ جو باتیں ہوئی ہیں بالکل پوائنٹ اچھے طریقے سے، ظاہری بات ہے اس میں کوئی ایسے کوئی چیز نہیں. یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے. تو نیکسٹ بھی اسی چیز پہ انشاءاللہ جو مکمل، اس کو خلاصہ قرآن بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، اس وجہ سے کہ یہ خلاصہ ہے. تو اس خلاصے کے بعد ہر کوئی کہتا ہے کہ اچھا یہ جو سب کچھ ہوا ہے اللہ اسے قبول بھی فرما دے. آمین. اس وجہ سے کہتے ہیں. تو ویسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے مراد ہیں کون لوگ؟ یہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک تھوڑی سی مختصر میں الفاظ چاہتا ہوں. مغضوب جن کے اوپر غضب کیا گیا ہو، وہ ظاہری بات ہے یہودی ہو سکتے جن پر اللہ کا غضب، کیونکہ وہ جانتے تھے، حق کو جانتے بھی تھے، چھپاتے تھے. جاننے کے باوجود کوئی گمراہ ہو، ان کے اوپر صرف اللہ کا یوں سمجھیں جی غضب ہی ہو سکتا ہے. تو غضب والے صرف یہودی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں. اور ضال، یہ کون سے لوگ ہیں گمراہ؟ وہ ظاہری بات ہے نصرانی ہیں، کیونکہ ان کے جو اکثر پیشوا ہوا کرتے تھے وہ اس زمانے میں پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے. وہ خود یا اپنے آپ کو یوں سمجھ لیجیے بس عبادت میں مصروف، یا اس طریقے سے انہوں نے ان لوگوں کو کوئی راستہ وغیرہ نہیں بتایا. بس ہر کوئی اپنی طرف سے، کوئی مفتی، کوئی کیا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. باہر کبھی یعنی گمراہ ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے. تو ضال سے نصرانی ہیں. تو ظاہری بات ہے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں. تمام مفسرین میرے خیال میں اس چیز کی طرف متفق ہیں. اس سے مراد غضب سے یہودی اور ضال گمراہ اور جو نصرانی ہیں وہ ہے. تو اس وجہ سے میں پوائنٹ پہ آخر پہ یہ بھی بات بتا دوں کہ آپ بریلی بن جائیں، اہل حدیث بن جائیں، دیوبندی بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ بچائے یہود و نصارہ سے، یعنی اس راستے پہ ہمیں نہ چلائے. اب خالصتاً دیوبندی بن جائے، اب خالصتاً بریلی بن جائے، اب خالصتاً اہل حدیث بن جائے، نو پرابلم. ٹھیک ہے، چل جائے گا. جنتی ہے، جنتی فرقہ ہیں. اچھے لوگ اور برے لوگ ہر مسلک میں، ہر معاملے میں ہوتے ہیں، لیکن مسلم ہیں. تو اس پہ اس چیز کی بھی نفی ہے کہ جو بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، یعنی بچنے کی دعا کن لوگوں سے کی جائے کہ اللہ ہمیں نصرانیت یا جو یہودیت وہ والا راستے سے اس سے ہٹا دے، اس سے بچائے، اور جو اچھے لوگ صالحین ہیں اس راستے پہ چلیں. ترجمہ بالکل واضح ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی تو سمجھیں گے انشاءاللہ. شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں خود ایک اخلاص کا ایک یوں سمجھ لیجیے اخلاص چاہتا ہوں. تو شاید کوئی غلطی افہام اس میں تفہیم قرآن میں کوئی غلطی، کوئی پرابلم، کوئی مسٹیک، شاید نامناسب الفاظ، تو اس وجہ سے میں نے نیچے نمبر شو کر دیا ہے. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ تفہیم قرآن نہیں ہے یا ایسے ہے، یا میں نے کوئی ظاہری طور پہ تو جو کچھ بتا دیا میرے سوچ سے میں نے ٹھیک بتایا. اگر بالفرض پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہو تو میں انشاءاللہ حق کے لیے اس چیز کے لیے متلاشی ہوں، تو آپ تعاون کر دیجیے گا. تو میری طرف سے آپ کے لیے صرف تھینکس کے الفاظ ہوں گے اور کچھ نہیں، اور آپ کی محبتوں کا اور شکریہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ
سورہ بقرہ سے اسٹارٹ کریں گے، تو آج کے لیے یہ کافی ہے۔ ترتیب وار چلیں گے، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ ترتیب ہمارے پاس انشاءاللہ نیکسٹ چلتے رہیں گے۔ تو آج تک یہ کافی ہے، تو نیکسٹ کل انشاءاللہ۔ آج کے لیے فقط اللہ حافظ۔